چھری چلائی تھی، ادھر چھری ہٹائی، دمبا ذبح پڑا ہے، اسماعیل بچ کے کھڑے ہیں۔ ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ جو تو نے کہا وہ میں نے کر دیا۔ عرش سے آواز آئی ابراہیم جو میں نے کہا تھا اس میں رسی بھی نہیں تھی، پٹی بھی نہیں تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ قربانی میں کہیں اور سے لوں گا جہاں نہ رسی ہوگی نہ پٹی ہوگی۔ تم اسماعیل کی ماں کو بتائے بغیر ہی لے آئے، میں قربانی وہاں سے لوں گا جہاں ماں 70 قدم کے فاصلے پہ دیکھ رہی ہوگی۔ یہی سبب تھا کہ حسین نے جب اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو علی اکبر نے کہا تھا بابا میں تڑپوں گا تو نہیں، لیکن دیکھنے کے لیے دادا ابراہیم بھی موجود ہے، اسماعیل بھی موجود ہے، بابا زحمت کر مجھے اٹھا کے ایک ٹیلے پہ رکھ دے تاکہ مجھے ماں دیکھتی رہے۔ حسین جب مدینے میں نانا کے کندھوں پہ تھے، واللیل کی زلفیں ہاتھ میں تھے، حسین جدھر چاہتا تھا نبی مڑتے تھے۔ یہ حسین کا اللہ مقام دکھا رہا تھا۔ جب مدینے میں نانا کے کندھوں پہ تھے تب حسین کا مقام دکھا رہا تھا، اور جب لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے وہ حسین کا امتحان ہو رہا تھا۔ بھائی تو سارے ہی پیارے ہوتے لیکن جو منتوں والے بھائی ہوتے ہیں نا انہیں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو بہنوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ حسین کے معجزے کا اثر ہے، یہ حسین کے پرسے کا اثر ہے کہ 10 محرم کی شام کو بہنیں اپنی ماں سے پوچھتی ہیں اماں بھائی نے بڑے زنجیر مارے ہیں، منظوری ہو گئی ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، لو ایک عجیب جملہ سنو۔ جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا اور بار بار غشی پر غشی طاری ہونے لگی تو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ ہمارے تبرکات کا صندوق لے آؤ۔ تبرکات کا صندوق پیش کیا گیا، کہا اس صندوق میں سے وہ کفن نکالو جو جبریل جنت سے ہمارے لیے لائے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے جنت کا کفن لیا، ایک ٹکڑا پھاڑا اپنے لیے رکھ لیا، دوسرا ٹکڑا کفن کا پھاڑا علی یہ تمہارے لیے، جب ضرورت لگے تم پہن لینا، تیسرا ٹکڑا کفن کا پھاڑا فاطمہ جب 6 مہینے کے بعد تیرا جنازہ اٹھے تو یہ ٹکڑا تم رکھ لینا، چوتھا ٹکڑا کفن کا پھاڑا بیٹا حسن جب زہر سے تیرے کلیجے کے ٹکڑے ہو جائیں تو یہ ٹکڑا تم رکھ لینا۔ اولاد والوں کفن بھی ختم ہو گیا، چاروں ٹکڑے بھی ختم ہو گئے۔ فاطمہ نے گھبرا کر ایک مرتبہ رسول اللہ کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بابا میرے حسین کا کفن، بابا میرے حسین کو بھول گئے۔ رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ میں اور حسین کو بھول جاؤں؟ کہا بابا آپ نے اپنے لیے کفن رکھا، علی کو کفن دیا، مجھ اجڑی ماں کو کفن دیا، حسن کو کفن دیا، میرے حسین کو جنت کا کفن نہیں دیا۔ سنے وہ جملہ رسول اللہ رو کے فرماتے ہیں فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ ارے تیرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ، ان آنسوؤں کی تمنا میں بیٹھی ہوگی اللہ جانے کب سے بطول۔ عزادارو جتنا آپ رو لیتے ہیں نا زینب کو تو اتنا بھی نہیں رونے دیا گیا۔ کیا سن رہے ہو؟ جب تک بیویوں کے ہاتھ نہیں بندھے تھے مگر رونے پر پابندی تھی کہ زینب حسین کو نہ روئی، لیلا اکبر کو نہ روئی، رباب اصغر کو نہ روئی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، شمر کہتا ہے کوئی اپنے وارثوں کو نہ روئے ورنہ تازیانے ماروں گا۔ اچھا بیٹا نہیں روؤں گی۔ رونے پر پابندی لگی تو زینب اپنی ہتھیلی پر خاک سے لکھتی حسین، پھر اپنی ہتھیلی کو خود چوم کر کہتی تو اتنا غریب تو نہ تھا۔ عزادارو ہم تو دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں نا،
دونوں ہاتھ ہمارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا، حالانکہ حسین ہمارا لگتا بھی کچھ نہیں، ہمارا آقا ہے حسین، لیکن زینب کا آقا نہیں تھا حسین، زینب کا بھائی تھا حسین۔ تم نے سنا کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلا، زینب نے سنا نہیں، 70 قدم کے فاصلے پہ قرآن سر پہ رکھ کر علی کی بیٹی فریاد کرتی رہی، او عمر سعد یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس پہ خنجر نہ چلا۔ جس کا گلا شمر کے کند خنجر سے 13 ضربوں سے علیحدہ کیا گیا، میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ دربار یزید میں، شام کے دربار میں جب شمر سے پوچھا گیا، شمر تو نے 13 ضربوں سے سر حسین کو علیحدہ کیوں کیا؟ کیا تیرا خنجر کند تھا؟ اب جس کے دل میں سلطان کربلا کی قبر ہے وہ جملہ سن لے، اگر پتھر ہوگا تو اس کا ذمہ نہیں لیتا، ورنہ غازی کے علم کی قسم پگھل جائے گا۔ دربار یزید میں، شام کے دربار میں جب شمر سے پوچھا گیا، شمر تو نے 13 ضربوں سے سر حسین کو علیحدہ کیوں کیا؟ کیا تیرا خنجر کند تھا؟ شمر کہتا ہے یزید خنجر کند نہیں تھا، جب بھی میں حسین کی گردن پر خنجر رکھتا تھا تو کسی بی بی کے ہاتھ گردن پر آ جاتے۔ او ظالم، میں ماں فاطمہ جن کے بازو سلامت ہیں وہ تو ماتم کر لو۔ لو آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو رونا نہ آیا ہو مگر اس فقرے پہ وضو ہو جائے گا۔ جب سارے شہیدوں کے سر زندان میں آئے ہیں، ایک دفعہ آواز آئی سخی حسین کا سر، بدبخت کہتا ہے ایسے نہیں ملے گا، سنا ہے بہن کو بھائی سے بڑا پیار ہے، زینب بلائے تو حسین آئے۔ زینب نے جھولی پھیلائی، حسین تیری مودت کا امتحان یزید لے رہا ہے، میں نے کربلا سے لے کر شام تک کوئی سوال نہیں کیا، حسین میری جھولی میں آ جا۔ ایک مرتبہ صندوق کا تالا ٹوٹا، حسین کا زخمی سر پرواز کر کے آیا، زندان میں پہنچا، بی بی زینب کے کھلے ہوئے سر کا طواف شروع کیا۔ سجاد کے کان میں جا کر حسین نے کوئی فقرہ کہا، سجاد روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا۔ زینب نے پوچھا بابا نے کیا کہا ہے؟ آواز آئی پھوپھی اماں میرا بابا پوچھ رہا ہے، مجھے سکینہ نظر نہیں آتی، میری بچی سکینہ جو میں نے زینب کے حوالے کی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ یزید کی توجہ ہٹی، کہا یہ سید زادیوں کے آگے ضعیفہ کون ہے؟ اسے آگے سے ہٹاؤ۔ ضعیفہ کا نام آیا، شمر نے تازیانہ اٹھایا، بی بی کی آواز آئی اماں فضہ آگے سے ہٹ جا، رو کے کہتی ہے یا اماں نہ کہہ یا سامنے سے ہٹا نہیں۔ اس بے غیرت نے فضہ کے بوڑھے ہاتھوں پہ تازیانہ مارا، ہاتھوں سے خون کا فوارہ پھوٹا۔ فضہ جلال کے عالم میں کہتی ہے اس دربار میں کوئی حبشی ہے؟ دیکھو غم حسین کا معجزہ، جو آنکھ نہ روئے وہ دل روئے گا۔ فضہ جلال کے عالم میں کہتی ہے اس دربار میں کوئی حبشی ہے کہ 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے پاس آ کر کہتے ہیں او یزید شمر کو روک دے، کیا تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا ہے؟ او جن کے بازو سلامت ہیں وہ تو ماتم کر لو، جن کے کیا تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے اس کا بچانے والا کوئی نہیں، چھڑانے والا کوئی نہیں؟ کہ ایک مرتبہ زینب کا رخ پھر گیا مدینے کی طرف، کہا نانا دائیوں کے وارث آ گئے